آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائیڈر کے ساتھ پروگرام اسپیشل رپورٹ، جس میں دن بھر کی اہم خبریں پہنچائیں گے آپ تک۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس اراغچی کا بیان، بولے سیکریٹری علی لاریجانی کی شہادت کے باوجود ایران کا نظام مضبوط، سخت جواب کا کیا اعلان۔ ایران کی IRGC کا بیان، بولے علی لاریجانی کی شہادت قومی بیداری کا سبب، تاہم نیتن نے حملوں کی تصدیق۔ MLA معراج ملک کیس کے حوالے سے نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری کا بیان، بولے عدلیہ سے امید ہے جیسے سونم وانگ چک کے ساتھ انصاف ہوا ویسے ہی معراج ملک کو بھی انصاف دیا جائے گا۔ میروائز کشمیر مولوی عمر فاروق نے ایران کے رہنما علی لاریجانی کے قتل کی سختی سے مذمت کی، رمضان میں گھر میں محصور رکھنے کا لگایا الزام۔ MLA زیڈیبل تنویر صادق کا زمینی حقوق کی بحالی کے حوالے سے اسمبلی اجلاس میں بل لانے کا اعلان، تاہم شراب اور تمباکو پر پابندی پر بھی دیا زور۔ PDP کے MLA وحید الرحمان پرا کی MLA تنویر صادق کے زمینی حقوق والے بل پر تنقید، بولے پہلے توڑ پھوڑ مہم بند کریں، غریبوں کو ان کے حقوق دلوائے جائیں۔ اور کابینہ وزیر سکینہ اتو کا ریاستی درجے کی بحالی پر زور، کہا عوام کے حقوق اور نوجوانوں کے روزگار کی واپسی ہے حکومت کی ترجیح۔ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گلوبل انوویشنز کنسلٹنسی نے، جو کہ تعلیم کے لیے وادی کا بھروسے مند برانڈ ہے۔ اسٹار ہاسپٹل صنعت نگر سری نگر نے، جہاں دنیا کے بہترین ڈاکٹرز ہر مرض کا شفا بخش علاج کرتے ہیں۔ سینسوکیزر، جو کہ سردی کے موسم میں گرم پانی کے لیے جموں کشمیر کے لوگوں کا بھروسے مند برانڈ نگر نے، جہاں دنیا کے بہترین ڈاکٹرز ہر مرض کا شفا بخش علاج کرتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس اراغچی کی جانب سے کہا گیا کہ سیکریٹری سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی کی شہادت کے باوجود ایران کا نظام متاثر نہیں ہوگا اور ملک کا سیاسی ڈھانچہ مضبوط ہے۔ انہوں نے الجزیرہ کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں کہا کہ اسلامک ریپبلک کا نظام بہت مضبوط ہے، جہاں کسی ایک فرد کی کمی سے فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم رہنما آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت بھی امریکہ اسرائیلی حملوں میں ہو گئی، لیکن نظام پھر بھی جاری رہا اور فوراً بدل مقرر کر دیا گیا۔ اراغچی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اور بھی شہید ہوتا ہے تو بھی نظام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ علی لاریجانی کی سیاسی زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ایران کی سیاست میں بہت اہم کردار تھے۔ وہ سال 2008 سے 2020 تک پارلیمنٹ میں سربراہ رہے، دفاع اور خارج پالیسی کے معاملات دیکھتے رہے اور نیوکلیئر مذاکرات میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اس حملے میں سربراہ باسج قوت بریگیڈیئر جنرل غلام رضا سلیمانی بھی شہید ہو گئی ہیں۔ صدر ایران مسعود پزشکیان اور دیگر رہنماؤں نے بھی ان کی شہادت پر غم کا اظہار کیا اور بدلے لینے کا بھی عہد دکھایا۔ اس کے جواب میں ہی ایران نے اسرائیل پر میزائلی حملے بھی کیے ہیں، جبکہ اسلامک ریولوشنری گارڈ کور نے بیان دیا ہے کہ اس نے تل اویو میں 100 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا اور یہ حملہ آپریشن ٹرو پرومس 4 کا حصہ ہے۔ IRGC کے مطابق ان حملوں میں 230 سے زائد اسرائیلی افراد ہلاک یا پھر زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج، اسرائیل ڈیفنس فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے IRGC اور بسیج کے کئی مرکز کو نشانہ بنایا اور کہا کہ ایران اپنی سرگرمیاں شہری علاقوں میں چھپا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس حملے میں لاریجانی کے نائب علی بیتانی، ان کے بیٹے اور باسج کے نائب سربراہ قاسم قریشی بھی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ اجلاس چہار شانبے سوری کے تہواری موقع پر احتجاج سے نمٹنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ ایران کے فوجی اور سیاسی رہنماؤں نے امریکہ اور اسرائیل کو سخت جواب دینے کا اعلان کیا، جبکہ خطے میں جنگ تیسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے اور دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں اور معاشی صورتحال پر اس کا گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ اسلامک ریولوشنری گارڈ کور نے سیکریٹری سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی کی شہادت پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے اسے قومی بیداری کا ذریعہ قرار دیا۔ الجزیرہ کے مطابق تسنیم خبری ادارے کے حوالے سے IRGC نے اپنے بیان میں لاریجانی کو نمایاں شخصیات، مفکر اور انقلابی سیاستدان بتایا ہے اور کہا ہے کہ اس عظیم شہید کا پاک خون دوسرے شہداء کی طرف بھی عزت، طاقت اور قومی بیداری کا سبب بنے گا۔ بیان میں کہا گیا کہ IRGC ان شہداؤں کے خون کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ دوسری طرف سے اسرائیل کی فوجی کارروائیوں میں تیزی آ گئی ہے، جبکہ اسرائیل ڈیفنس فورسز نے تصدیق کر دی کہ اس نے سیکریٹری سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی اور سربراہ بسیج بریگیڈیئر جنرل غلام رضا سلیمانی کو تہران میں حملوں کے دوران ہی ہلاک کر دیا۔
اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کی جانب سے اس کارروائی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا کہ آج صبح ہی ہم نے علی لاریجانی کو ختم کر دیا اور انہیں ایران کے نظام کا مرکزی کردار قرار دیا۔ نیتنیاہو کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل ایران کے اندر گہرائی تک فضائی حملے کر رہا ہے تاکہ نظام کو کمزور کیا جا سکے اور اندرونی تبدیلیوں کے لیے راستہ بھی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لاریجانی ریولوشنری گارڈ کور کے اہم رہنما بھی تھے، جبکہ سلیمانی باسج کے سربراہ رہے جو کہ تہران اور دوسرے شہروں میں بھی عوام پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے مزید کہا ہے کہ ان کی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان فضائی اور سمندری سطح پر تعاون جاری ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سیدھا اور غیر سیدھا دونوں ہی قسم کے حملوں کے ذریعے ایران پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اور مزید حیران کن قدم بھی اٹھائے جائیں گے۔ جموں کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری کی جانب سے بدھ کے روز یہ امید ظاہر کی گئی ہے کہ عدلیہ ڈوڈا سے رکن اسمبلی مہراج ملک کے مقدمے میں انصاف کرے گی۔ مہراج ملک جو کہ عام آدمی پارٹی کے جموں کشمیر یونٹ کے سربراہ بھی ہیں، انہیں 8 ستمبر 2025 کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت حراست میں لے لیا گیا تھا، جس کے بعد انہیں کٹھوا جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے سریندر چودھری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ عدلیہ مہراج ملک کے معاملے میں بھی ویسے ہی انصاف کرے گی جیسے کہ سونم وانگچک کے کیس میں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی ابتدا سے ہی وانگچک کی گرفتاری کی خلافی کر رہی تھی اور عدلیہ پر فخر ہے کہ انہوں نے کیا غلط تھا وہ سامنے دکھا دیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری جنگ پر بات کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دنیا کے رہنماؤں کو جنگوں کو روک دینا چاہیے تاکہ آنے والی نسل کو محفوظ مستقبل دیا جا سکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنگ صرف ایک علاقے تک محدود نہیں رہی بلکہ مختلف ممالک ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ پہلے کے رہنما جیسے کہ اٹل بہاری واجپئی امن کی بات کرتے تھے اور آج بھی صدر فاروق عبداللہ یہی کہتے ہیں کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ دنیا کے رہنماؤں کو آگے بڑھ کر جنگ کو روکنا چاہیے۔ میروائز کشمیر مولوی عمر فاروق کی جانب سے بدھ کے روز ہی ایرانی افسر علی لاریجانی کے قتل کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے اسے نشانہ بنا کر دیا گیا قتل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اسرائیل جیسی باغی ریاست کی کارروائی ہے۔ اپنے رسمی بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی عوام اور ان کی قیادت نے جس ہمت اور صبر کا مظاہرہ کیا وہ ایک حقیقی مسلمان قوم کی پہچان ہے جو کہ بہادر، ثابت قدم اور اللہ پر پورا یقین رکھنے والی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی قوم ہی رہنمائی کی مستحق ہوتی ہے۔ میروائز کی جانب سے قرآن مجید کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ آخر کامیابی پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ انہوں نے اشارہ دیا ہے اور کہا ہے کہ مسلم دنیا کے کچھ رہنما خود کو بے نقاب کر چکے ہیں جو کہ غیروں کے اثر میں ہیں اور جن میں ہمت اور یقین کی کمی ہے۔ گھر کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے میروائز کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ انتظامیہ ابھی بھی انہیں نماز کی امامت سے روک رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس پولیس ریاست کا خوفزدہ حکمران نے رمضان کے مقدس مہینے میں ایک بار پھر سے انہیں زبردستی گھر میں محصور رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ کرن نگر کے گول مسجد میں خطبہ دینے سے محروم رہ گئے۔ ایم ایل اے زڈیول تنویر صادق کی جانب سے بدھ کے روز کہا گیا کہ نیشنل کانفرنس آنے والے جموں کشمیر اسمبلی اجلاس میں اہم قانونی تجاویز پیش کرنے جا رہی ہے جن میں ایک خصوصی رکن کا بل بھی شامل ہے جس میں کہ پورے علاقے میں شراب اور تمباکو پر مکمل پابندی کی درخواست کی جائے گی۔ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے پارٹی چیف ترجمان کی جانب سے بتایا گیا کہ لینڈ گرانٹ ایکٹ 2025 بھی پیش کیا جائے گا جس کا مقصد غریب اور کمزور طبقوں کو زمین کے حقوق واپس دلانا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سال 2022 کی تبدیلی نے غریبوں سے زمین چھین لی ہے۔ اپنی ذاتی رائے دیتے ہوئے تنویر صادق نے کہا کہ میرے خیال میں شراب پر پابندی ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسی قسم کا بل پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے پہلے دور میں لایا گیا تھا لیکن اس وقت کے وزیر خزانہ نے اسے روک دیا تھا۔ اگر اس وقت یہ ہو جاتا تو آج ہمیں مشکلات کا سامنا نہ ہوتا۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ پر بات چیت کرتے ہوئے زڈیول کے رکن کی جانب سے کہا گیا کہ اس کا سیدھا اثر ہندوستان کے عام آدمی پر پڑے گا، خاص طور پر گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو کر۔ انہوں نے ایران کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کم وسائل کے باوجود مضبوطی سے کھڑا ہے اور حکومت ہند سے درخواست کی ہے کہ دونوں طرف سے اپنے سفارتی تعلقات کو استعمال کر کے امن قائم کرنے میں کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان اس جنگ کو ختم کرنے میں کردار ادا کرتا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ ہم نے ہی وہ کی ہے نیشنل کانفرنس کی طرف سے، میں نے پرائیویٹ ممبرز بل ہے اور میں پوری امید رکھتا ہوں کہ یہ جو اب بلز آ رہے ہیں اس میں وہ بل اٹھے گی۔ اس میں جو 1964 کا لینڈ گرانٹس ایکٹ تھا اس کو ایمینڈ کیا تھا ان نے 2022 میں۔ اس کی بہت وجوہات ہیں اور کیونکہ اس پہ میں زیادہ بات نہیں کراؤں گا کیونکہ یہ اسمبلی کی پراپرٹی، لیکن اتنا کہوں گا کہ جو غریب لوگ ہیں کوئی بھی ان کی پراپرٹی لیز لے سکتا ہے۔ اگر کسی کا لیز ختم ہو گیا ہے وہ گورنمنٹ ان سے لے سکتے ہیں۔ جس نے اپنا گھر بنایا ہو، اپنا آشیانہ بنایا ہو، اپنا دکان بنایا ہو، اس کا لیز ختم ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ اسے لے سکتی تھی۔ وہی امینڈمنٹ ہوئی تھی 2022 میں۔ اس کو ختم کرنے کے لیے میرا جو یہ پرائیویٹ ممبرز بل ہے وہ یہ ہے کہ جو 1964 میں اس کا رول تھا کہ اگر کسی کا دکان ہے
کسی کا چھوٹی جھونپڑی ہے اس کا اگر لیز ختم ہوتا ہے تو اسی کو پہلا چانس ملتا ہے وہ لینڈ لینے کا, اور وہی بل ہے ہماری, اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بل جلدی اٹھے. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ایم ایل اے وحید الرحمان پرہ کی جانب سے ایم ایل اے زریبل تنویر صادق پر زمینی حقوق کے بل پر سخت تنقید کی گئی. انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی بل ریاستی زمین پر رہنے والوں کو ملکیت کے حقوق دینے کے لیے پیش کیا گیا تھا اسے اسمبلی میں نیشنل کانفرنس نے ہی رد کروا دیا اور اب وہی لوگ نیا بل لانے کی بات کر رہی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ بل واقعی عوام کے فائدے کے لیے ہوگا تو ہم اس کی حمایت کریں گے. وحید پرہ نے کہا کہ اصل مقصد غریب عوام کے مسائل کا ہے, خاص طور پر وہ لوگ جو کہ ریاستی زمین, چارگاہ, نزول یا پھر جنگل کی زمین پر سالوں سے رہائش کر رہی ہیں. انہوں نے زور دیا کہ ایسے لوگوں کو ان زمینوں پر ملکیت کے حقوق ملنے چاہیے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس بل کو زمین قبضہ کرنے والوں کے لیے فائدے کا کہنا غلط ہے. انہوں نے جموں میں مکانات گرانے کے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں کے گھر گرائے جا رہی ہیں ان کے لیے صرف ہمدردی دکھائی گئی, لیکن اب تک ان کے گھروں کو قانونی طور پر تسلیم نہیں کیا گیا. اسمبلی میں میر فیاض رکن اسمبلی کی طرف سے اٹھائے گئے سوال کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سال تقریباً 1500 گھر گرائے گئے ہیں, لیکن حکومت نے عام لوگوں کو ملکیت کے حقوق دینے کے لیے کوئی واضح فیصلہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جو لوگ زمین قبضہ کرنے والوں کی بات کر رہی ہیں اصل میں وہ امیر اور طاقتور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. سب کو پتا ہے کہ لال چوک یا نہرو ہوٹل جیسی جگہوں پر زمین کس کے پاس ہے. انہوں نے کہا اور سوال بھی کھڑا کیا کہ یہ الزام فاروق عبداللہ صدر نیشنل کانفرنس یا عمر عبداللہ جو کہ وزیر اعلیٰ جیسی شخصیات ہیں ان پر لگائے جا رہی ہیں. وحید پرہ نے کہا ہے کہ ان کا مقصد الزامات لگانا نہیں بلکہ عوام کے مسائل حل کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں اس بات پر اتفاق ہونا چاہیے کہ جموں کشمیر کے ہر علاقے, چاہے جموں ہو, کشمیر ہو, چناب وادی ہو یا پھر پیر پنجال ہو, اور ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ برابری کا سلوک ہونا چاہیے. وحید پرہ کی جانب سے زور دیا گیا کہ جو لوگ 15 سے 25 سال سے چھوٹی زمینوں پر اپنا گھر بنا کر رہ رہی ہیں ان کے گھروں کو قانونی طور پر تسلیم کیا جائے اور ان کی ملکیت کے حقوق انہیں دیے جائیں. ساتھ ہی انہوں نے واضح کیا ہے کہ بڑی زمینوں کو قانونی بنانا ان کا مقصد نہیں بلکہ صرف 10, 20 یا 25 مرلے کے چھوٹے رہائش پلاٹوں کو قانونی درجہ دیا جانا چاہیے. انہوں نے زمین سے محروم لوگوں کے لیے زمین اور گھر سے گھر جیسی اسکیم کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر لوگوں کے گھر پھر سے گرائے جا رہی ہیں تو پھر ان منصوبوں کا کیا فائدہ ہوگا. انہوں نے مطالبہ کیا کہ توڑ پھوڑ کی مہم بند کی جائے اور زبردستی بے دخلی روکی جائے تاکہ لوگ اپنے گھروں میں سکون سے رہ سکیں اور اپنی زمین پر ان کا خود کا حق وہ تسلیم کر سکیں. 5 اگست کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جو جموں کشمیر میں ہے وہ زمین کا ہی ہے, اور لوگوں کے جو خدشے ہے کہ گھاس چرائی میں, اسٹیٹ لینڈ میں یا نزول میں, کسٹوڈین یا فارسٹ لینڈز میں جو لوگ رہتے ہیں جموں میں, کشمیر میں, پیر پنجال میں, چناب ویلی میں, لوگوں میں کافی خدشے ہے کہ ان کو اپنے مکانوں سے, زمینوں سے نکالا نہ جائے. اس کے حوالے سے ایک گورنر صاحب کا ایک آرڈر آیا تھا پہلے کہ 5 مرلہ زمین ریگولرائز ہوئی. وہ کئی لوگوں کو ریگولرائز نہیں ہوئی ابھی تک. وہ ہم نے مدعا اسمبلی میں بھی اٹھایا لیکن سرکار نے اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی. اور کابینہ وزیر سکینہ اتو نے بدھ کے روز کہا کہ جموں کشمیر کو دوبارہ ریاستی درجہ دینا نیشنل کانفرنس حکومت کا بنیادی اور غیر مذاکراتی مقصد ہے. انہوں نے کہا کہ 5 اگست 2019 سے پہلے والی صورتحال کو واپس لانا ان کی حکومت کا اہم ہدف ہے. وہ یہ بات کلگام ضلع کے نورآباد علاقے میں اپنے والد مرحوم ولی محمد اتو کی برسی کے موقع پر عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں حکومت عوام کے حقوق واپس لانے کے لیے کام کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ جموں و کشمیر کی زمین کے حقوق واپس مل جائیں, نوجوانوں کو روزگار ملے, اسمبلی دوبارہ قائم ہو جہاں پر عوام اپنے فیصلے خود کرتی ہے. سکینہ اتو نے صحت اور تعلیم کے شعبوں میں حکومت کے کاموں کا بھی ذکر کیا. انہوں نے نورآباد اسپتال کی ترقی, سڑکوں کی تعمیر اور بنیادی ڈھانچے کے مختلف منصوبوں کو ترقیاتی ایجنڈے کا حصہ بتایا. سکینہ اتو نے عوام کو تفرقہ ڈالنے والی سیاست سے ہوشیار رہنے کی بھی تنبیہ کی. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ دوبارہ جھوٹی ہمدردی دکھا رہی ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے حقوق اور زمین چھین لی تھی. انہوں نے لوگوں سے درخواست کی ہے کہ وہ ہوشیار رہیں اور پارٹی کی قیادت کا ساتھ دیں. ساتھ ہی انہوں نے موجودہ انتظامی نظام میں مشکلات کا اقرار کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ ریاستی درجہ بحال ہونے کے بعد بے روزگاری اور عوامی مسائل بہتر طور پر حل ہوں گے. آخر میں انہوں نے یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی رہیں گی. انہوں نے کہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں, سکینہ اتو ہر خوشی اور غم میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے. یہاں بدقسمتی ہے کہ یہاں کچھ لوگ جن کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے وہ بس دن میں بیٹھ کے فیس بک چلاتے ہیں اور ہر ایک چیز کو توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں. اور یہاں پہ جو لوگ بیکار بیٹھے ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے, جو پولیٹیکلی آلریڈی لوگوں نے جن کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے, وہ بس سمجھتے ہیں کہ کیا ہمیں موقع ملے, کس چیز کو ہم لائیں, اور یہ چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے.
آج کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی. دیجیے اجازت. لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7.